بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خندق کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان کے قبائل کے مقابلے کے لیے 400 صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ نجد کا رخ کیا۔ اس غزوے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاؤں ایسے زخمی ہو گئے تھے کہ چیتھڑے لپیٹ کر چلتے تھے، اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقاع ہے۔ اس غزوہ کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ دو صحابی عباد بن بشر رضی اللہ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ایک جگہ پہرے پر مقرر تھے۔ حضرت عباد رضی اللہ عنہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت عمار سوئے ہوئے تھے۔ ایک دشمن نے حضرت عباد رضی اللہ عنہ کو ایک تیر مارا، انہوں نے تیر نکال کر پھینک دیا اور نماز برابر پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ان کے 3 تیر لگے، لیکن وہ نماز میں مشغول رہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اپنے ساتھی کو جگایا اور انہوں نے کہا، سبحان اللہ، تم نے ہمیں جگا کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، میرا جی نہ چاہا کہ میں اس کو ناتمام چھوڑوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز قیام میں یہود کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور ان کو جان و مال اور مذہب ہر چیز میں امن و آزادی بخشی، لیکن جب قریش نے ان کو تحریض و تہدید کا خط لکھا تو وہ آمادہ بغاوت ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے تجدید معاہدہ کرنی چاہی، بنو نذیر نے انکار کیا اور ضلع وطن کر دیے گئے، لیکن بنو قریظہ نے نئے سرے سے معاہدہ کر لیا، چنانچہ ان کو امن دے دیا گیا۔ صحیح مسلم میں ان واقعات کو اختصار کے ساتھ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کے یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو ضلع وطن کر دیا اور قریظہ کو رہنے دیا اور احسان کیا۔ بنو نذیر جب ضلع وطن ہوئے تو ان کے رئیس اعظم حوی بن اخطب، ابو رافع، سلام بن ابی الحقیق خیبر میں جا کر آباد ہوئے اور وہاں ریاست عام حاصل کی۔ جنگ احزاب انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ قبائل عرب میں دورہ کر کے تمام ملک میں آگ لگا دی اور قریش کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ اس وقت قریظہ معاہدہ پر قائم تھے، لیکن حوی بن اخطب نے ان کو بہکا کر توڑ لیا اور ان سے وعدہ کیا کہ خدا نخواستہ اگر قریش دستبردار ہو کر چلے گئے تو میں خیبر چھوڑ کر یہیں رہوں گا۔ چنانچہ اس نے وعدہ وفا کیا۔ قریظہ نے احزاب میں اعلانیہ شرکت کی اور شکست کھا کر ہٹ گئے تو اسلام کے سب سے بڑے دشمن حوی بن اخطب کو ساتھ لائے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ ان کا کوئی آخری فیصلہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب سے فارغ ہو کر حکم دیا کہ ابھی لوگ ہتھیار نہ کھولیں اور قریظہ کی طرف بڑھیں۔ قریظہ اگر صلح و آشتی سے پیش آتے تو کبھی تو قابل اطمینان تصفیہ کے بعد ان کو امن ہو جاتا، لیکن وہ مقابلہ کا فیصلہ کر چکے تھے۔ فوج سے آگے بڑھ کر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے قلعوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے اعلانیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ غرض ان کا محاصرہ کر لیا گیا اور تقریباً 1 مہینہ محاصرہ رہا۔ بالآخر انہوں نے درخواست پیش کی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو فیصلہ کریں وہ ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور ان کا قبیلہ اوس قریظہ کا حلیف اور ہم عہد تھا اور عرب میں یہ تعلق ہم نسبی سے بڑھ کر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور کی۔ قرآن مجید میں جب تک کوئی خاص حکم نہیں آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تورات کے احکام کی پابندی فرماتے تھے، چنانچہ اکثر مسائل قبلہ، نماز، رجم، قصاص، بالمثل وغیرہ وغیرہ میں جب تک خاص وحی نہیں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات ہی کی پابندی فرمائی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا، یعنی یہ لڑنے والے قتل کیے جائیں، عورتوں بچے قید ہوں، مال و اسباب غنیمت قرار دیا جائے، تورات کے مطابق تھا۔ تورات کتاب ثانیہ اصحاح 20 آیت نمبر 10 میں ہے کہ جب کسی شہر پر حملہ کرنے کے لیے تو جائے تو پہلے صلح کا پیغام دے، اگر وہ صلح تسلیم کر لیں اور تیرے لیے دروازے کھول دیں تو جتنے لوگ وہاں موجود ہوں سب تیرے غلام ہو جائیں گے، لیکن اگر صلح نہ کریں تو ان کا محاصرہ کر، اور جب تیرا خدا تجھ کو ان پر قبضہ دلا دے تو جس قدر مرد ہوں سب کو قتل کر دو، باقی عورتیں، بچے، جانور اور جو چیزیں شہر میں موجود ہوں سب تیرے لیے مال غنیمت ہوں گی۔ احادیث میں مذکور ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جب فیصلہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے آسمانی فیصلہ کیا۔ تورات کے اسی حکم کی طرف اشارہ تھا۔ یہودیوں کو جب یہ حکم سنایا گیا تو جو فکرے ان کی زبان سے نکلے ان سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اس فیصلے کو حکم الہی کے موافق سمجھتے تھے۔ حوی بن اخطب جو ان تمام فتن کا بانی تھا مقتل میں لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے نظر اٹھا کر دیکھا اور یہ فکرے کہے کہ ہاں، خدا کی قسم مجھ کو اس کا افسوس نہیں ہے کہ میں نے آپ سے عداوت کی، لیکن یہ بات ہے کہ جو شخص خدا کو چھوڑ دیتا ہے خدا بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا، لوگوں، خدا کے حکم کی تعمیل میں کچھ مذائقہ نہیں، یہ ایک حکم الہی تھا جو لکھا ہوا تھا، یہ ایک سزا تھی جو خدا نے بنی اسرائیل پر لکھی تھی۔ حوی بن اخطب کی یہ بات خاص طور پر لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ جب وہ ضلع وطن ہو کر خیبر جا رہا تھا تو اس نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کسی کو مدد نہیں دے گا۔ اس معاہدہ پر اس نے خدا کو ضامن کیا تھا، لیکن احزاب میں اس نے اس معاہدہ کی جس طرح کی تعمیل کی اس کا حال ابھی گزر چکا ہے۔